اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں اور پھر باب خامسہ میں جہت سادسہ میں اور جہت سادسہ میں 16 انواع کو ذکر کیا ہے۔ ان 16 میں سے الحمدللہ آپ 12 نو پڑھ چکے، باقی 4 نو بچتے ہیں۔ 2 نو آج پڑھیں گے، 13واں اور 14واں، اور 2 نو انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے، 15واں اور 16واں۔ تو اس حوالے سے ہمارے جہت سادسہ کی گفتگو ختم ہو جائے گی۔ آج کے 13ویں نو میں یہ فرماتے ہیں کہ علماء نحو نے بعض کلمات کے حذف کرنے کو منع کیا ہے۔ کیا کہا کہ ان کو ذکر کرنا ضروری ہے، حذف نہیں کرتے، اور بعض کو کہا کہ حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، بس بعض کو حذف نہیں کر سکتے، بعض کو حذف کر سکتے ہیں۔ جن کو حذف نہیں کر سکتے ہیں ان میں سے ایک فاعل ہے۔ اگر فعل معلوم ہے تو آپ فاعل کو حذف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فاعل موجود نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس فعل کے انجام دینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا نائب فاعل کو بھی آپ حذف نہیں کر سکتے، کیونکہ النائب کالمنوب عنہ، نائب جو وہ منوب عنہ کے حکم میں، جب منوب عنہ حذف نہیں ہو سکتا تو اس کا نائب بھی حذف نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر حرف جر نے کسی کلمے میں عمل کیا ہے، حرف جر عمل کون سا کرے گا؟ جر والا ہی، اس کے عمل کو باقی رکھیں اور جر کو گرانا چاہیں تو نہیں گرا سکتے۔ اگر اس کے عمل کو بھی ختم کرنا چاہیں، جیسے منصوب بالنزع خافض کرتے، وہ تو جائز ہے، لیکن وہ جر باقی ہو اور جار کو حذف کیا جائے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کچھ کلمات کو حذف کرنا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے کہ لات، ما و لا مشبہتان بلیس تھا نا، تو اس میں لا کے بعد کبھی کبھی تا بھی لگ جاتا تھا، تو اس کے احد المعمولین کو حذف کرنا ضروری ہے۔ یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو، دونوں کو ہم حذف نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ایک وہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ فاعل کو حذف نہیں کر سکتے، نحویوں نے ان مثالوں میں فاعل کو حذف کیا ہے۔ مصنف صاحب پھر اس کی توجیہ بتاتے ہیں کہ فاعل حذف نہیں ہے، بلکہ فاعل ضمیر کی صورت میں ہے جو فلاں فلاں چیز کی طرف رجوع کرے گا۔ تو یہ جناب 13ویں نو۔ 14ویں نو میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شعر میں جائز ہیں، شعر کے مقابلے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو نثر بولتے ہیں، اس میں جائز نہیں۔ مثلا فاعل کو مقدم کرنا، مبتدا کو مؤخر کرنا، اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ شعر میں جائز ہیں، نثر میں جائز نہیں۔ اگر کوئی نثر میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو بہت غلط کرتا ہے، کیونکہ اشعار میں ضرورت کی بنا پر ممنوع چیز کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قول کیل والا کہتا ہے یہ آپ بہت غلط کہتے ہو۔ شعراء حضرات جب بھی بولتے ہیں تو بہت غور فکر کے بعد بولتے ہیں، تو وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گے، اس لیے آپ کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج تھوڑا درس ہے، 10 منٹ کا ہوگا میرے خیال میں۔ اور 9 الثالث عشر، 13ویں نو، کس میں سے؟ جہت سادسہ میں سے۔ من او ہم، بیٹا ہم کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ نحویوں کی طرف۔ نحویوں نے منع کیا ہے من حذف بعض الکلمات، کل کلمات نہیں، بعض کلمات کو حذف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِيجَابُهُمْ، ٹھیک ہے، ایجابوں میں مرفوع پڑھا ہوں کیونکہ من او ہم پر عطف ہے، اور نحویوں نے واجب کیا ہے حذف بعض الکلمات، بعضہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کلمات کی طرف، بعض کلمات کو حذف کرنا واجب ہے۔ فَمِنَ الْأَوَّلِ، اب 2 گویا کہ ہمارے پاس کلمات ہو گئے جو حذف نہیں ہو سکتے، جن کو حذف کرنا ضروری ہے، تو ہم پہلی صورت کو بیان کریں گے جن کو حذف نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں الفاعل، فاعل کو حذف نہیں کر سکتے، وَنَائِبُهُ، نائب فاعل کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، وَالْجَارُ الْبَاقِي عَمَلُهُ، اور اس جار کو بھی حذف نہیں کر سکتے جس کا عمل باقی ہو۔
یعنی جر اپنی جگہ پر باقی ہو، جار کو حذف کریں جو یہ نہیں کر سکتے سوائے ایک دو مورد کے، الا فی مواضع، یہ مواضع کا تعلق فاعل اور نائب فاعل کے ساتھ نہیں ہے، صرف جار کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے اللہ لأفعلن، کیا مطلب؟ ہر جگہ تو ہم اللہ نہیں کہتے نا، ہمیں کوئی قانون بتا دیں، آپ کہیں کہ وہ لفظ جس کے ساتھ قسم کھایا جائے، کیا؟ قسم کھایا، وہ لفظ جس کے ساتھ قسم کھایا جائے اس پر ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم حرف جر کو گرا دیں اور اس کا عمل باقی ہو، اصل میں واللہ ہے، ٹھیک۔ وَبِكَمْ دِرْهَمٍ اشْتَرَيْتَ، یہاں پر جو ایک ہے کم کا جو ممیز ہے، ممیز کہیں یا تمیز کہیں، اس تمیز میں بھی ایسے آپ کے لیے جائز ہے کہ عمل جر باقی ہو، جار کو حذف کرتے ہیں۔ اے واللہ وَبِكَمْ مِنْ دِرْهَمٍ، یہاں پر من کو آپ نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا ہے۔ یہ تو پہلا مورد تھا جہاں پر ہم ان کلمات کو حذف نہیں کر سکتے۔ وَمِنَ الثَّانِي، دوسرا مورد جہاں پر ان کلمات کو آپ حذف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ احدو معمولِ لات، معمولِ اصل میں بیٹا کیا تھا؟ معمولین، اس میں نون اعرابی گر گئے، یعنی لات کے دو معمول میں سے ایک کو حذف کرنا ضروری ہے، کہ قول امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے ہمارے امام کا فرمان ہے، وقد ادبرت الحیلت واقبلت الغیلت، ٹھیک ہے، ولا تہین مناس۔ بیٹا اب دیکھیں یہ اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھ لیں تو ٹھیک ہے، ادبرت اگر کہیں تو اس کا فاعل ہیلا ہوگا، اقبلت کہیں تو اس کا فاعل غیلا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے ادبرت اقبلت، ادبرتو اقبلتو، تو صرفی حوالے سے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ادبرتو میں نے پیٹھ کر دی ہیلے کو، اقبلتو الغیلا، ٹھیک ہے، میں سامنے آ گیا غیلا کے۔ تو بہرحال جو مولا کا قول ہے وہ آپ نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ہماری شاہد مثال اس میں ولا تہین مناسن، بھائی لات کو ایک اسم چاہیے ایک خبر، ٹھیک ہے، لات کا اسم مرفوع ہوگا اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی۔ ولا تہینو ہین مناسن، لات عام طور پر جب اس پر تابع داخل ہو تو زمانے پہ داخل ہوتے، ہین وہی زمانے کی معنی دے رہی ہے، اس کا اسم حذف ہو گیا۔ وَمِنَ الْوَهْمِ فِي هَذَا النَّوْءِ، کیسے کہ اس نوع میں وہم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں هَذَا النَّوْء یعنی 13واں نوع، ٹھیک ہے، اس میں وہم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا وہم ہے؟ قول ابن مالک، وہم ابن مالک کا قول ہے، فی افعال الاستثناء، اس نے وہم کون سے افعال میں کیا ہے؟ استثناء میں، جیسے قاموا لیس زیدن، کھڑے ہو گئے لیکن زید ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ولا یکون زیدن، یا وہ کھڑے ہو گئے زید ان کے ساتھ نہیں ہے، ما خلا زیدن، ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو گئے سوائے زید کے، ٹھیک۔ ان مرفوعہن محذوف، فرماتے لیس کا مرفوع، لا یکون کا مرفوع اور ما خلا کا مرفوع جو ہے کہ محذوف ہے، وہ ہوا کلمۃ بعض، وہ کیا ہے؟ کلمہ بعض ہے، ٹھیک ہے۔ مضافتاً الی ضمیر، پھر بعض اکیلا بھی نہیں، وہ پھر ایک ضمیر کی طرف مضاف ہے، وہ ضمیر کہاں پلٹے گی؟ من تقدم، ان کی طرف پلٹے گی جو گزر چکا ہے۔ بیٹا یہ جملہ گویا کہ اس میں ایک مستثنی منہ ہے ایک مستثنی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کاموں میں جو واو ہے نا یہ مستثنی منہ ہے، یعنی وہ کھڑے ہو گئے، لیس بعضہم زیدن، ان میں سے کچھ حصہ زید ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ لا یکونو بعضہم زیدن ما خلا بعضہم زیدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا۔ والصواب، کہتے ہیں یہ اشتباہ ہے۔ پھر صحیح نظریہ کیا ہے؟ انہو مضمر، انہو کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ مرفوع کی طرف، یعنی ان تینوں افعال کا جو مرفوع ہے وہ ضمیر ہے، کہاں ہے؟ وہ اس میں اندر مستتر ہے۔ عائدن، وہ ضمیر عود کر رہی ہے، اما علی البعض، یا تو لفظ بعض کی طرف۔ آپ کہیں گے جناب بعض کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، حالانکہ مرجع مذکور ہونا چاہیے۔ کہتے کس طرح کا مذکور ہونا چاہیے؟ مذکور ہو یا حکماً معلوم ہو، جیسے آپ کہتے وَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسُ، میت کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ پورا ماحول
ٹھیک ہے، اس کا ہے۔ تو المفہوم من الجمع سابق، وہ بات ہمیں سمجھ میں آتا ہے جمع سابق، جمع سابق بے معنی مستثنی منہ، مستثنی منہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ وَإِمَّا عَلَى اسم الفاعل، یا وہ ضمیر رجوع کرے گی بعد کی طرف نہیں، اسم فاعل، فاعل کی طرف نہیں، اسم فاعل۔ وہ اسم فاعل کہاں سے بنائیں گے؟ المفہوم من الفعل، وہ خود انہی افعال سے بنائیں گے۔ مثلا قاموا سے قائمن بنا دیں گے، ٹھیک ہے، فرض کریں، اور خلا سے خالیون بنا دیں گے، یکون سے کائنون بنا دیں گے، اس قسم کا کچھ کریں گے۔ اے لا یکون هو القائم زیدن، اب یہاں چونکہ کھڑے ہونے کی بات ہے تو یہاں کان یکونوں کے بھی فاعل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خلا کے بھی فاعل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِمَّا عَلَى الْمَصْدَرِ، یہ تیسرا جو ہے کیا ہے جناب، احتمال کہ وہ ضمیر نہ بعد کی طرف پلٹے نہ اسم فاعل کی طرف پلٹے بلکہ مصدر کی طرف پلٹے گی۔ المفہوم من الفعل، وہ مصدر کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ فعل، قائم یہ قاموا سے قیام ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ لَيْسَ وَلَا يَكُونُ، وَذَلِكَ یہ جو مصدر والی بات ہے لیس میں نہیں کریں گے کیونکہ لیس کا تو کوئی مصدر ہی نہیں ہوتا ہے۔ لا یکون کا اگرچہ مصدر ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف ہم ضمیر نہیں پلٹائیں گے۔ تقولو قاموا خلا زیدن، تم کہتے ہو کہ وہ کھڑے ہو گئے سوائے زید کے۔ اے جانبن ہوا، جانبن ہوا یعنی وہ ایک سائیڈ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اے قیامہم زیدن، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے کیا ہے، یا مصدر کی طرف ضمیر پلٹے گی۔ اور نوع رابع عشر، 14ویں نوع جہت سادسہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اشتراطہم تجویزہم فی الشعر، علماء نحو نے شعر میں کچھ چیزیں جائز قرار دی ہیں، ما لا یجوز فی النثر، نثر یعنی عام بول چال، غیر شعر والا بولنا ہے، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں یہ نثر ہے، اس میں جائز دیں۔ وَذَلِكَ كَثِيرٌ، کہتے ہیں اگر یہ موارد گننا چاہیں تو بہت زیادہ ہیں، پھر مولوی صاحبان کو بھی شاید کوئی کام نہیں تھا۔ وَقَدْ أُفْرِدَ بِتَصْنِيف، اس کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، فلاں فلاں قانون نثر میں جائز نہیں ہے، شعر میں جائز ہے۔ کہیں تقدیم و تاخیر کا بحث ہے، کہیں لازم کو متعدی بنانے کا طریقہ ہے، کہیں متعدی کو لازم بنانے کا طریقہ ہے۔ وَأَقْصُهُ، اس کا الٹ کرنا، یعنی نثر میں جائز ہو اور شعر میں جائز نہ ہو، وہ غریب جداً، یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے۔ وَذَلِكَ بَدَلَ الْغَلَط وَالنِّسْيَانِ، وہ کہاں پر ہوتا ہے کہ نثر میں بھی ایسی چیز جائز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بدل غلط اور بدل نسیان میں۔ جاءنی زید، پھر کہتے ہیں حمار، بھائی زید غلطی ہو گیا، میں حمار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ زعم بعض القدماء، پھر بعض پرانے نحویوں نے گمان کیا ہے، انہ لا یجوز فی الشعر، انہ یعنی یہ غیر قانونی باتیں شعر میں جائز نہیں ہیں۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ شعر یقع غالباً، عام طور پر واقع ہوتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ان ترون و فکر، ترو وہی سوچ کی معنی میں، فکر بھی وہی فکر سوچ کی معنی میں۔ بھائی شاعر ایسے تھوڑی کہ نیند سے اٹھ کے اور وہ اپنے اشعار کہنا شروع کر دے، بلکہ وہ سوچ کر غور کر کے پھر اپنے اشعار پیش کرتا ہے، تو اس میں وہ خلاف قانون بات نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ نے یہ 2 نوع پڑھے، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ 2 نوع پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔